پاکستان کے جانے پہچانے کارٹونسٹ نے فینی ڈارلنگ پڑھ کر 2 کارٹون بنا دیے۔ ملاقات ہوئی تو اپنا پیٹ پکڑ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ انہیں مائل با ستائش دیکھ کر میں بھی جھوٹی کسرِ نفسی کو بالائے طاق رکھ کے خوب ہنسا کہ چلیے آپ نے پسند کیا، محنت ٹھکانے لگی۔ ہنستے ہوئے بولے کارٹون غضب کے بنے ہیں۔ سبق یہ تھا پہلا کتاب ربا کا۔ کراچی میں سردی اتنی ہی پڑتی ہے جتنی مری میں گرمی۔ اس سے ساکنانِ کوہ مری کی دل آزاری نہیں بلکہ عروس البلاد کراچی کی دلداری مقصود ہے۔ کبھی کبھار شہر خوباں کا درجہ حرارت جسم کے نارمل درجہ حرارت سے 2-3 ڈگری نیچے پھسل جائے تو خوبان شہر لحاف اوڑھ کے ایئر کنڈیشن تیز کر دیتے ہیں۔ اسے کراچی کے محکمہ موسمیات کی اصطلاح میں کولڈ ویو کہا جاتا ہے۔ لوگ جب اخبار میں لاہور اور پنڈی کی شدید سردی کی خبریں پڑھتے ہیں تو بالو کی بھنی مونگ پھلی اور گجک کے پھکے مارتے ہیں۔ ان کے بچے بھی انہی پہ پڑے ہیں۔ باد شمالی اور گو شمالی سے بچنے کے لیے انہی کنٹوپ پہن کر آئس کریم کھاتے ہیں اور بڑوں کے سامنے بتیسی بجاتے ہیں۔ یہ خوبی صرف کراچی کے متلون موسم میں دیکھی کہ گھر سے جو بھی لباس پہن کر نکلو 2 گھنٹے بعد غلط معلوم ہوتا ہے۔ کراچی میں پنڈی سے 3 لحاف کم سردی پڑتی ہے۔ نوارد حیران ہو جاتا ہے کہ اگر یہ جاڑا ہے تو اللہ جانے گرمی کیسی ہوتی ہوگی۔ لیکن 20 سال کراچی میں سرد و گرم جھیلنے کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ کراچی کے جاڑے اور گرمی میں تو اتنا واضح فرق ہے کہ بچہ بھی بتا سکتا ہے۔ 90 ڈگری ٹیمپریچر اگر مئی میں ہو تو یہ موسم گرما کی علامت ہے، اگر دسمبر میں ہو تو ظاہر ہے جاڑا پڑ رہا ہے۔ البتہ جولائی میں 90 ڈگری ٹیمپریچر ہو اور شام کو گرج چمک کے ساتھ بیوی برس پڑے تو برسات کہلاتی ہے۔ غالباً کسی ایسے ہی نیم گرم جاڑے سے اکتا کر نذیر اکبر آبادی نے تمنا کی تھی، ہر 4 طرف سے سردی ہو اور صحن کھلا ہو کوٹھے کا، اور تن میں نیما شبنم کا ہو جس میں خس کا عطر لگا، چھڑکاؤ ہوا ہو پانی کا اور خوب پلنگ بھی ہو بھیگا، ہاتھوں میں پیالہ شربت کا ہو آگے ایک فراش کھڑا، فراش پہ پنکھا جھلتا ہو تب دیکھ بہاریں جاڑے کی۔ اگر کبھی 3-4 سال کے بعد 2-3 دن کے لیے سردی کا موسم آ جائے تو اہل کراچی اس کا الزام کوئٹہ ونڈ پہ دھرتے ہیں۔ ادھر کوئٹہ میں جب دستانے، کمبل، مفلر اور سمور کے انبار میں سے صرف چمکتی ہوئی آنکھ دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا ناممکن ہو جائے کہ اس کے جنوب میں مونچھ ہے یا پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے تو کوئٹہ والے اس گھپلے کا ذمہ دار قندھاری ہوا کو ٹھہراتے ہیں۔ اور جب قندھار میں سائبیرین ہواؤں کی وجہ سے درختوں پر اناروں کی بجائے برف کے لڈو لٹکتے ہیں اور گوالے گائے کے تھنوں سے دودھ کی جگہ آئس کریم دوہتے ہیں اور سردی سے تھر تھر کانپتے ہوئے انسان کے دل میں خود کو واصل جہنم کرنے کی آرزو پیدا ہو جاتی ہے تو اہلیان قندھار کمبل سے چمٹ کر غضبناک نگاہوں سے ہمسایہ ملک کی طرف دیکھتے ہیں کہ چھوٹے ملکوں کے موسم بھی اپنے نہیں ہوتے، ہوائیں اور طوفان بھی دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، حتیٰ کہ زلزلوں کا مرکز بھی سرحد پار ہوتا ہے۔ یہ جنوری 1950 کی ایک ایسی ہی صبح کا ذکر ہے۔ موسمی کیفیت کو ہم نے قدرے تفصیل سے اس لیے بیان کیا کہ کراچی میں یہ ہماری پہلی صبح تھی۔ گوارا حد تک گرم ہونے کے علاوہ یہ ایک تاریخ ساز صبح تھی، کیونکہ موسم سرما کی اس صبح بینکاری کے پیشے سے ہمارے طویل فلرٹ کا آغاز ہوا۔ ہمیں باراستہ کھوکھرا پار کراچی وارد ہوئے 20 گھنٹے ہوئے تھے۔ وہ صبح نہیں بھولے گی جب ریلوے لائن کے کنارے ایک چھوٹی سی سفید تختی پر پاکستان لکھا نظر آیا تو اسے ہاتھ سے چھو چھو کے دیکھا، پھر مٹی اٹھا کر دیکھی، السلام علیکم کہتے ہوئے سندھی ساربان دیکھے، ہندوستان کے نوٹ پہ پہلی دفعہ حکومت پاکستان چھپا ہوا دیکھا، اور پھر ریگزار راجستھان میں پرکھوں کی قبریں، اپنی ماں بولی اور اپنے پیاروں کے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے خیرگی امروز میں دھندلاتے چلے گئے۔ منا باؤ کے اجاڑ اسٹیشن پر 2 راتیں تاروں بھرے آسمان کے نیچے گزارنے سے گلا خراب ہو گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا حلق میں کوئی بدچلن مینڈک پھنس گیا ہے، ذرا منہ کھولتے تو ٹررانے لگتا۔ میکلوڈ روڈ پر بینک کا ہیڈ آفس تلاش کرنے میں دشواری نہیں ہوئی۔ ہم نے ایک چھپی ہوئی پرچی پہ اپنا نام لکھ کر جنرل مینیجر مسٹر WGM اینڈرسن کو بھجوا دیا۔ تقریب بہر ملاقات کے خانے میں باریک حروف میں سرکاری لکھ دیا، جس سے ہماری مراد بسلسلہ ملازمت تھی، اور آخر میں جلی حروف میں فرستادہ مسٹر MA اصفہانی چیئرمین بینک حاضہ لکھ دیا۔ سفارش میں لپٹی ہوئی یہ دھمکی ہمارے کام نہ آئی، اس لیے کہ ہمارے بعد آنے والے ملاقاتی جو ہمارے حسابوں ہم سے زیادہ خوش پوش اور حیثیت دار تھے، باری باری شرف باریابی حاصل کر کے رخصت ہو گئے، اور ہم سر جھکائے سوچتے ہی رہ گئے کہ میری بار کیوں دیر اتنی کری۔
2 گھنٹے بینچ پر بیٹھ کر ساغر انتظار کھینچنے کے بعد جی میں آئی کہ لعنت بھیجو، ایسی ذلت کی نوکری سے بے روزگاری بھلی۔ مرزا غالب بھی تو فارسی مدرس کی 100 روپے ماہوار کی آسامی کے لیے مسٹر ٹامسن کے پاس انٹرویو کے لیے گئے تھے، لیکن الٹے پھر آئے، اس لیے کہ وہ ان کی پیشوائی کے لیے باہر نہیں آیا تھا۔ کہاروں سے کہا بس ہو چکی ملاقات، پالکی اٹھاؤ۔ ہم بھی استاد کی پیروی میں پالکی پر سوار ہو رہے تھے کہ اندر کا آدمی بولا ہوش میں آؤ، تم کہاں کے دانا ہو، کس ہنر میں یکتا ہو؟ مرزا تو شاعر ٹھہرے، اس کے بعد بھی جب کوئی نواب یا گورنر جنرل بہادر نیا آتا تو ایک قصیدہ نظر گردانتے اور پینشن کے علاوہ 7 پارچے کی خلط، ماں جیغا و سرپیچ اور مالائے مروارید وصول کرتے رہے۔ تم کیا کرو گے، تم تو صرف نثر میں خوشامد کرنی جانتے ہو، اور پھر واپسی کے لیے باہر پالکی بھی تو نہیں ہے کہ تنتنا کر بیٹھ گئے اور گھر آ گئے اور کہاروں کو کندھا بھی بدلنے نہ دیا، اور روزی پہ لات مار کر چلے بھی گئے، تو غیرت کے اس مظاہرے کو شہرت دوام بخشنے کے لیے محمد حسین آزاد کو کہاں سے لاؤ گے؟ بندہ خدا بیٹھے کشکول بجاتے رہو، 3 برس تم ڈپٹی کمشنر رہے، سچ کہو کبھی کسی اہل غرض سے سیدھے منہ بات کی؟ کچھ دیر بعد چپراسی ہماری قسم پرسی پہ ترس کھا کے خود ہی کہنے لگا، اگر نوکری کی سفارش لے کر آئے ہو تو آج مٹ بھیڑ نہ کرو، اجن فجر سے سالے کا مغز پھریلا ہے، اکھا باٹلی دارو پیلا ہے، 2 کلاک پہلے سگریٹ سے تجوری کھولنا مانگتا تھا، اصلی رنگت 16 آنے مولی کے موافق ہے، پن اس ٹائم جاستی بلڈ پریشر سے چکندر لگتا ہے، تمہارا کام آج کے دن نہیں ہونے سکنا۔ 1:15 جب اسٹاف ایک ایک کر کے لنچ کے لیے سٹکنے لگا اور مہتر اس چابک دستی سے جھاڑو دینے لگا کہ گرد کا ایک ایک ذرہ ہماری اینک اور چہرے پہ جمع ہو جائے، تو زور سے گھنٹی بجی اور بجتی چلی گئی۔ معلوم ہوتا تھا کوئی گھنٹی کے بٹن پہ بیٹھ گیا ہے، لیکن چپڑاسی نے کوئی نوٹس نہ لیا، اطمینان سے چند لمحے پہلے سلگائی ہوئی بیڑی کے کش لگاتا رہا، پھر اسے جوتے کی ایڑی پہ رگڑ کے بجھا دیا، پھر بیڑی کا بنڈل، چونی اور فلمی گانوں کا کتابچہ سر پہ رکھ کر ان پہ ترکی ٹوپی کو ٹیڑھا کیا، اور اس سیف ڈپازٹ لاکر کا پھندنا ہلا کے کہنے لگا، لگتا ہے اب کہ تمہاری آئی ہے، قسمت کی بد نصیبی کو صیاد کیا کرے، لارا لپا لارا لپا لارا لپا لا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے دائیں ہتھیلی کا پسینہ پہنچ کر ہاتھ مصافحے کے لیے تیار کر لیا۔ سامنے کرسی پر ایک نہایت باروب انگریز بیٹھا تھا، سر بیضوی اور ایسا صاف اور چکنا کہ جس پہ پنکھے کا عکس صاف دکھائی دے۔ آج کل کے پنکھوں کی طرح اس پنکھے کا وسطی حصہ نیچے سے چپٹا نہ تھا، بلکہ اس میں ایک گاؤ دم چونچ نکلی ہوئی تھی، جس کا مصرف بظاہر یہ نظر آیا کہ پنکھا سر پر گرے تو کھوپڑی پاش پاش نہ ہو بلکہ اس میں ایک گاؤ دم سوراخ ہو جائے۔ بعد میں اکثر خیال آیا کہ سر پہ اگر بال ہوتے تو یقیناً اس کی وجاہت اور دبدبے میں فرق آ جاتا۔ میز کے نیچے کیمل کلر کا ایک ادھڑا ادھڑا سا قالین بچھا تھا، رنگت میں اس قدر مشابہت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کوئی خارش زدہ اونٹ اپنی کھال فرش راہ کیے پڑا ہے۔ بھرے بھرے چہرے پر سیاہ فریم کی اینک، کچھ پڑھنا یا پاس کی چیز دیکھنی ہو تو ماتھے پہ چڑھا کر اس کے نیچے سے دیکھتا تھا، اور دور کی چیز دیکھنی ہو تو ناک کی نوک پہ رکھ کر اس کے اوپر سے دیکھتا تھا، البتہ آنکھ بند کر کے کچھ دیر سوچنا ہو تو ٹھیک سے اینک لگا لیتا تھا۔ بعد میں دیکھا کہ دھوپ کی اینک بھی ناک کی نوک پر ٹکائے اس کے اوپر سے دھوپ کا معائنہ کرتا ہوا بینک آتا ہے۔ آنکھیں ہلکی نیلی، ناک ستواں، بائیں ابرو بے ایمان دکاندار کے ترازو کی طرح اوپر چڑھی ہوئی، آواز گرجدار، جسم مائل با فربہی، اور رنگ وہی جو انگریزوں کا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چینیوں کا چہرہ عمر سے بے نیاز ہوتا ہے اور انگریزوں کا جذبات سے عاری، لیکن یہ ایک بالکل مختلف چہرہ تھا، اس چہرے پر ایک عجیب تمکنت اور دبدبا تھا۔ ہم نے تیار شدہ ہاتھ مصافحے کو بڑھایا تو اس نے اپنا ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال لیا، کچھ دیر بعد سگریٹ نکال کر الٹی طرف سے ہونٹوں میں دبا لیا، پھر کانپتے ہوئے ہاتھ سے چائے کی پیالی اٹھائی اور دوسرے کانپتے ہوئے ہاتھ سے زیادہ کانپتے ہوئے ہاتھ کو تھاما، کپ کی ڈگڈگی سی بجنے لگی اور چائے چھلک کر ہماری درخواست کو رنگین کر گئی۔ اب ایک دیا سلائی کو اپنے بہتر ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ کے اس پہ ڈبیا رگڑنے لگا، لیکن وہ کسی طرح جل کر نہ دیتی تھی۔ خواہ مخواہ کا تکلف تھا، ورنہ وہ چاہتا تو اپنے بلڈ پریشر پہ رگڑ کر آسانی سے جلا سکتا تھا۔ پھر اس نے غلط طرف سے سگریٹ سلگایا، سگریٹ کا کاک کچھ دیر بعد خود جل جلا کر ہماری درخواست پہ چھن سے بجھ گیا۔ وہ بہت برے موڈ میں تھا، اس نے چھنگلیا کے اشارے سے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ ہم تعمیل حکم میں بیٹھنے ہی والے تھے کہ ناگاہ کرسی کی گہرائیوں سے ایک کتا اٹھا اور ہمارے شانے پہ پنجے رکھ کر ہمارا گرد آلود منہ اپنی زبان سے صاف کرنے لگا۔ مائی ڈاگ از ویری فرینڈلی،
کتے سے تعارف کرانے کے بعد اس نے ایک ہی سانس میں سب کچھ پوچھ لیا، کیسے ہو، کون ہو، کیا ہو اور کیوں ہو۔ سوائے آخری سوال کے ہم نے تمام سوالوں کے نہایت تسلی بخش جواب دیے۔ بولا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس بینک کو میں چلا رہا ہوں، مسٹر اصفہانی نہیں۔ خیر تم نے معاشیات پڑھی ہے؟ نو سر۔ حساب میں بہت اچھے تھے؟ نو سر، حساب میں ہمیشہ رعایتی نمبروں سے پاس ہوا، حالانکہ انٹرمیڈیٹ سے ایم اے تک فرسٹ ڈویژن فرسٹ آیا۔ حساب میں فیل ہونے کے علاوہ تمہارے پاس اس پیشے کے لیے اور کیا کوالیفیکیشن ہے؟ سر میں نے فلسفے میں ایم اے کیا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تمہارا سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس خاندان سے تعلق ہے؟ وہ زور سے ہنسا۔ سر میرا تعلق اپنے ہی خاندان سے ہے۔ جی تو وہ تیرا چاہا کہ لگے ہاتھوں یہ بتا دیں کہ بزرگ حب جاہو مال سے بے نیاز تھے، فقط ہمیں ہی اپنی نشانی چھوڑا۔ نادر شاہ نے تو اپنی ولدیت شمشیر ابن شمشیر ابن شمشیر بتا کر بدخواہوں اور مورخوں کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا، لیکن یہ فقیر آدم ابن آدم کے علاوہ کیا بتاتا؟ اس کے منہ سے ایسی لپٹ آ رہی تھی جیسے روئی کے اس پھوئے سے آتی ہے جو انجیکشن سے پہلے نقطۂ اذیت پہ رگڑا جاتا ہے۔ سوال کیا تم کب اور کہاں ڈیلیور ہوئے تھے؟ ہم ذرا چکرائے تو کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ جس سن میں تم پیدا ہوئے اس سال اور کون سا بین الاقوامی سانحہ ہوا تھا؟ انٹرویو کے سلسلے میں ہم نے ایک عرصہ پہلے نامعقول سے نامعقول سوالوں کے جواب رٹ لیے تھے، مثلاً کرکٹ کی گیند کا وزن، مکھی کی ٹانگوں اور بیل کے دانتوں کی تعداد، بلی کی آنتوں کی لمبائی، کتا زبان باہر کیوں نکالے رکھتا ہے، بانس پولا کیوں ہوتا ہے، تخلص پہ ڈوئی کیوں بنائی جاتی ہے، شیکسپیئر کے ہاں شادی کے کتنے ماہ بعد بچہ ہوا، اور یہ کہ اگر بینک سے 100 روپے 7% سود پہ قرض لیے جائیں تو وہ 250 سال میں کس طرح 2 ارب 21 کروڑ 79 لاکھ 600 روپے ہو جائیں گے۔ لیکن اپنی پیدائش کے بین الاقوامی متوازیات کی طرف ہمارا دھیان کبھی نہیں گیا تھا۔ ہمارا آدھا جسم جو اس کے مقابل تھا بالکل ٹھنڈا ہو گیا اور ہم بے بسی کے عالم میں جھوڑنے لگے۔ اس نے ہماری درخواست میں سن پیدائش دیکھ کر اندوہگی لہجے میں کہا، بائی دی وے جس سال تم پیدا ہوئے اسی سال میرے باپ کا انتقال ہوا، بڑا منحوس تھا وہ سال۔ رہنے والے کہاں کے ہو؟ ایک دفعہ تو جی میں آئی کہ میر بے دماغ کی طرح کہہ دیں کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، لیکن یہ لکھنؤ کا مشاعرہ نہیں، ملازمت کا انٹرویو تھا۔ جے پور اجمیر کے پاس ہے۔ ہم نے معذرتی لہجے میں اس شہر کا نام لیا جو کبھی عالم میں انتخاب تھا۔ او یس، دا پنک سٹی، کیا بات ہے! برٹش ریزیڈنٹ نے ہاتھیوں کی لڑائی دکھائی تھی۔ برما میں ہم دونوں کا ایک ساتھ کورٹ مارشل ہوا تھا۔ میں نے دیکھا ہے تمہارا جے پور، سارے شہر میں سڑک کے دونوں طرف ہر عمارت کا ایک سا زعفرانی رنگ، اونچے ترے والے راجپوتی صافے اور ان سے بھی اونچی مونچھیں، اور ہر دو کو سونڈ سے سلام کرتے ہوئے ہاتھی، کچرے اور غلاظت کی گڈس ٹرین جسے مقامی بھینسے کھینچ رہے تھے۔ ایسی ریل میں نے امرتسر میں بھی دیکھی تھی جو ایک محلے کی رقیق غلاظت کی دوسرے محلوں میں گشتی نمائش کرتی پھرتی تھی۔ درشنی جھرونکوں سے آنکھ مارتی ہوئی ناچ گرلز، دھنک رنگ دوپٹے شانوں سے ڈھلکائے، شلوکے میں خس کی ٹٹی کا سینٹ اور بالوں میں کوکنگ آئل لگائے، اور ہاں مادر ذات معصوم برہنہ فقیروں کی قطاریں جن کے پیر وغیرہ عورتیں دھو دھو کے پیتی ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ دگمبر جین سادھو۔ ہاں یہی۔ پریسٹلی نے لکھا ہے کہ جے پور سے زیادہ صاف سڑکیں میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھیں۔ وجہ یہ ہے کہ گوبر اور لیت زمین پہ گرنے سے پہلے ہی اچھوت عورتیں کیش لے لیتی ہیں۔ اس نے زعفرانی بادبانوں کی ساری ہوا نکال دی اور غریب شہر سر جھکائے چھوڑے ہوئے دیس کو پردیسی کی آنکھ سے دیکھتا رہا۔ بولا تم راجپوت ہو؟ آدھا۔ نانا تھے نو مسلم راٹھور۔ طوطے کی چونچ جیسی ناک والے راٹھور؟ نہیں، خمدار۔ خیر تم یہ پیشہ کیوں اختیار کرنا چاہتے ہو؟ ہم کافی نروس ہو چکے تھے۔ 2-3 دفعہ زور لگانے کے بعد جو آواز ہمارے منہ سے نکلی وہ اس سے پہلے ہم نے بھی نہیں سنی تھی۔ شاید اسے بھی ترس آ گیا، اب کے آسان سوال کیا۔ جوانی، میرا مطلب ہے زمانہ طالب علمی میں کن کھیلوں سے دلچسپی رہی؟ کیرم اور لوڈو۔ میرا مطلب مردانہ کھیلوں سے تھا۔ ہمارا یہ خانہ بالکل خالی تھا۔ 5ویں جماعت میں البتہ سالانہ اسپورٹس کی دوڑ میں ہمارا 21واں نمبر آیا تھا۔ دوڑ میں اتنے ہی لڑکے شریک ہوئے تھے۔ کچھ دن فٹ بال بھی کھیلی، لیکن آخری لمحے تک یہ فیصلہ نہیں کر پاتے تھے کہ اس دفعہ بال پہ اپنا دایاں پاؤں ماریں یا بایاں زیادہ مناسب رہے گا۔ دودھ کے دانت ٹوٹنے سے پہلے ہی ہم 20 شیشے کی اینک لگانے لگے تھے۔
کئی دفعہ اینک توڑنے کے بعد اینک اتار کر بے خطر کھیلنے لگے۔ کھیلتے کیا تھے، ہر ایک سے مینڈھے کی طرح ٹکرے لیتے پھرتے تھے۔ مخالف ٹیم میں ہمیشہ پاپولر رہے کیونکہ اپنی ہی ٹیم سے گیند چھینتے اور انہی کو فاؤل مارتے تھے۔ کھیل کے شروع میں ٹاس کیا جاتا، جو کپتان ٹاس ہار جاتا وہ ہمیں اپنی ٹیم میں شامل کرنے کا پابند ہوتا، جب تک مخالف کھلاڑی تاک کر ہمارے پاؤں پہ زور سے فٹ بال نہ مارے۔ بال ہماری کک سے محروم ہی رہتی تھی۔ کیونکہ سر ہمارے دیدہ نیم بینا سے قریب ترین عضو تھا، اس لیے ہم نے سر سے فٹ بال روکنے اور گول کرنے کی مشق اور مہارت پیدا کر لی۔ ایک دن ہم نے 3 فٹ اچھل کر ہیڈ کیا تو جس گول شے سے ہم نے آنکھ بند کر کے پوری قوت سے ٹکر لی وہ دیو کامت جسونت سنگھ چوہان کا منڈا ہوا سر تھا۔ ہماری ناک کا بانسا اور دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ ہم نے اینک اتار کر مردانہ کھیل سے اپنی دیرینہ وابستگی کا ثبوت اینڈرسن کو دکھا دیا۔ ناک کی خمیدہ ہڈی دیکھ کر بہت ہنسا، کہنے لگا تمہارا ایک کان بھی ٹیڑھا لگا ہے، اور تم یہ رملیس گلاسز کیوں لگاتے ہو؟ تمہاری صورت سر سٹوفٹ کرپ سے ملتی ہے۔ ہم نے خوش ہو کر کہا اس ذرا نوازی کا شکریہ۔ بولا مجھے اس باسٹرڈ کی صورت سے نفرت ہے۔ ابھی ہم اس چوٹ کو ٹھیک سے سہلا بھی نہ پائے تھے کہ سوال کیا کنوارے ہو؟ نو سر۔ کتنی بیویاں ہیں؟ ایک۔ خیر سفارش اپنی جگہ، لیکن بینک میں ملازمت کیوں کرنا چاہتے ہو؟ بینکر کے کیا فرائض و ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ یہ سوال سن کر ہمارے ہاتھوں کے روایتی طوطے دوبارہ اڑ گئے اور ایسے اڑے کہ پھر واپس نہ آئے۔ معقول وجہ کی بجائے لطیفے یاد آ رہے تھے، مگر یہ موقع اس کے دامن کو ظریفانہ کھینچنے کا نہیں تھا۔ ہم نے تادم تقرر کسی بینک کو اندر سے نہیں دیکھا تھا، البتہ اتنا معلوم تھا کہ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ اس کے پاس اتنی جائیداد اور سرمایہ ہے کہ قرض کی قطعاً ضرورت نہیں، تو بینک اسے قرض دینے پہ رضامند ہو جاتا ہے۔ مارک ٹوین کا یہ قول بھی یاد آ رہا تھا کہ بینکر اچھے وقتوں کا بہترین ساتھی ہوتا ہے۔ موسم اچھا ہو تو زبردستی اپنی چھتری ہاتھ میں تھما دیتا ہے، لیکن جیسے ہی چھینٹیں پڑنے لگے کہتا ہے لاؤ میری چھتری۔ ہمیں تو بس یہ بتایا گیا تھا کہ بینکر دھڑلے سے سود لیتے ہیں، سود دیتے ہیں اور سود کا حساب رکھتے ہیں، اور یہ تینوں فعل از روئے شرع حرام ہیں۔ رہی بزنس مین سے واقفیت، سو ہمارا حلقہ شناسائی صرف ایک کائیاں مارواڑی سیٹ پہ مشتمل تھا جو اپنا روپیہ اپنی تجوری میں رکھتا تھا اور بلو فلم میں بینک کے لاکر میں۔ جہاں تک بینکنگ کے بارے میں کتابی معلومات کا تعلق ہے تو بس اتنا معلوم تھا کہ ٹی ایس ایلیٹ نے جب ویسٹ لینڈ لکھی تو وہ لائٹس بینک میں کلرک تھا۔ مشہور مزاح نگار جاروسلاو ہیسلک بھی ایک بینک میں ملازم ہو گیا تھا۔ وہاں اس نے جو کچھ دیکھا اس سے اتنا اثر لیا کہ بھرے گھر پہ جھاڑو پھیر کر ہمیشہ کے لیے خانہ بدوش ہو گیا۔ اور اگر او ہنری بینک میں غبن نہ کرتا تو دنیا ایک عظیم افسانہ نگار سے محروم ہو جاتی۔ اس نے بینک کے خشک اعداد و شمار میں افسانے کا رنگ بھر دیا، چنانچہ بینک دیوالے میں چلا گیا اور اسے 5 سال کی سزا ہو گئی۔ جیل میں اس نے اپنا پہلا افسانہ لکھا اور نام تبدیل کر کے ولیم سڈنی پورٹر سے او ہنری بن گیا، جو دراصل اس جیل کے ایک سنتری کا نام تھا۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اردو کی داستانوں میں سوداگروں کا ذکر اگر کہیں آتا بھی ہے تو محض قزاقوں سے لوٹنے کے لیے، اور وہ بھی اس طور پر کہ پڑھنے والے کی ہمدردی ہمیشہ لوٹنے والے کے ساتھ رہتی ہے۔ ہمیں یاد نہیں کہ اردو غزل کے کسی شاعر نے سوداگر کو کلمہ خیر کے ساتھ یاد کیا ہو۔ ہاں، ایک نظم مثنوی زہر عشق میں سوداگر کا ذکر البتہ آیا ہے، وہ بھی فقط اس لیے کہ اس کی ایک دختر تھی جو خلاف محاورہ نیک اختر نہ نکلی، مگر جس سے آگے چل کر شاعر کو ردیف قافیے کی چول بٹھانے کے علاوہ اور بھی بہت سے کام لینے تھے، جن میں خلوت کی ملاقاتیں اور ان کے لازمی نتیجے میں خودکشی بھی شامل تھی۔ جس محلے میں تھا ہمارا گھر وہیں رہتا تھا ایک سوداگر، ایک دختر تھی اس کی ماہ جبیں، شادی اس کی ہوئی نہیں تھی کہیں۔ آخری مصرے میں جو نوید مسرت ہے بس اس نے پچھلے 3 مصروں میں جان سی ڈال دی ہے۔ اور تو اور عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی نے سود بڑھا کر لانے والے بنجارے کے ٹھاٹ باٹ کو تو مٹی میں ملایا سو ملایا، تعلقات زنا شوئی پہ بھی ہاتھ صاف کر گئے۔ دھی پوت جوائی بیٹا کیا بنجارن پاس نہ آوے گی۔ بچپن کی بات ہے، شاید اس لیے اچھی طرح یاد ہے کہ پورے قصبہ چاکسو میں تجارت تو بڑی بات ہے، کسی مسلمان کی پنساری تک کی دکان نہ تھی۔ 1933 میں چند مسلمانوں نے قرض حسنہ اور چندہ جمع کر کے سرمایہ فراہم کیا اور سولت یار خان ریٹائرڈ سب انسپکٹر پولیس کو مسلمانوں کے محلے میں پرچون کی دکان کھلوا دی۔ سولت یار خان کو منافع سے تو دلچسپی تھی،
لیکن حساب کتاب کو مکرو گردانتے تھے، جبکہ اس زمانے میں کوڑیاں بھی چلتی تھیں اور غریبوں کو ہم نے دھیلے کا گھی خریدتے بھی دیکھا ہے۔ دکان میں ان کی مسند تکیے، حقے اور ترازو کے سامنے آٹا، شکر، بیسن، نمک، مرچ، دالیں اور مسالے الٹی ہوئی آستین کی طرح ات کھلی بوریوں میں بھرے رہتے تھے۔ جو چیز جتنی بکتی، اس کی قیمت اسی بوری یا کنستر پر سارا دن پڑی رہتی تاکہ شام کو حساب میں آسانی ہو۔ شام کو ہر جنس کی بکری کو علیحدہ علیحدہ گن لیتے۔ روکڑ کی میزان نہ بیٹھتی تو اپنا دل نہیں جلاتے تھے۔ بہی کھاتوں میں ایک نئی مت بھول چوک لینی دینی کھول رکھی تھی۔ روزانہ کیش میں جو کمی واقع ہوتی وہ اسی کے متھے مارتے۔ ہوتے ہوتے اس مد میں کافی رقم چڑھ گئی جو تقریباً اصل سرمائے کے برابر تھی۔ شب رات کی صبح مرزا عبد الودود بیگ، جن کی عمر اس وقت 7 سال کے قریب ہوگی، 6 پیسے کی زعفران لینے گئے۔ زعفران کی پڑیا لے کر انہوں نے سہولت یار خان کو ایک کلدار روپیہ تھما دیا۔ اتفاق سے ابھی زعفران کی بہنی نہیں ہوئی تھی، اس کے ڈبے پر ریزگاری موجود نہیں تھی۔ سہولت یار خان نے بندھی بندھائی پڑیا مرزا کے ہاتھ سے چھین لی۔ ہشت، ہمارے پاس ریزگاری نہیں ہے، گوبندہ بنیے کی دکان سے خرید لے۔ مرزا نے انگلی سے ریزگاری کی ان ڈھیڑیوں کی طرف اشارہ کیا جو تقریباً ہر بوری اور ہر کنستر پہ پڑی تھی۔ ارے صاحب، وہ تو آپے سے باہر ہو گئے۔ دھمکی آمیز انداز سے دوسیری اٹھاتے ہوئے بولے، ابے مرغی کے، دوسری ڈھیری میں سے ریزگاری نکال کر تجھے دے دوں تو شام کو حساب کون کرے گا؟ تیرا باپ؟